کہ مریم نواز آئے اور ہم گگو گھوڑوں کی طرح خاموش بیٹھے رہیں. جس طرح ان کی ایک پرانی روایت ہے مسلم لیگ نون کی کہ سرکاری ملازمین اور پٹواری اور اپنے ایم پی ایس جن کے منہ میں زبان نہیں ہے ان کو بٹھا کے یہ اپنی تقریریں اور اپنی فضولیات سناتے رہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، مریم نواز انسٹالڈ چیف منسٹر ہیں. وہ فارم 47 کے تحت سب کو پتہ ہے 8 فروری کو ایک مینڈیٹ چوری ہوا. اس مینڈیٹ پہ وہ آئی. اس کے پاس حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کا سامنا کرے. مریم نواز چیف منسٹر ہے، اس کو آنے سے کون روک سکتا ہے؟ لیکن اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے. اپوزیشن کیسے نہیں احتجاج کرے گی؟ ہم حکومت سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ورکرز کو، ہمارے لیڈرز کو، جن میں خان صاحب عمران خان پیٹرن چیف جو ہے ہماری جماعت کے، اور ان کی وائف بشرا بی بی، اور شاہ محمود قریشی، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور اجاز چودھری صاحب، جن کو آپ نے بے گناہ اندر رکھا ہوا ہے جیلوں میں، اور حسان نیازی ویسے ہی 10 سال کی قید میں ہیں، جو بھی آپ کی پولیس اور ان کی مہربانی سے وہ وہاں تک پہنچا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں آپ ہمارے سے یہ توقع رکھیں کہ ہم کمزور احتجاج کریں. ہم احتجاج کمزور بھی نہیں کریں گے. جب بھی آپ آئیں گی، آپ نے اسمبلی میں آنا ہے. اسمبلی سے آپ کو منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن تگڑا احتجاج پاکستان تحریک انصاف حق پہ ہے اور وہ کرے گی جب بھی مریم نواز آئے. یہ ہمارا پارلیمنٹری پارٹی کا یونینیمس فیصلہ ہے. کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہمارے پاس عوام کی اکثریت نہیں ہے. ہم فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. ہم ادھر آئے ہیں کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے، اور کل اپوزیشن نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے ایم پی ایز کو. ایک ایک ایم پی اے اس طرح کھڑا ہوا کہ پنجاب کی اسمبلی میں جہاں تک میرے علم میں ہے ایسی مثال نہیں ملتی. ہم نے اپنا پورا ٹائم لیا، ہمارے اسپیکر توڑے گئے، ہمیں ڈائس نہیں دیا گیا، ہمیں اور بھی جس طرح تقریر میں رکاوٹ تھی، تقریر کے دوران انہوں نے اسپیکر کھول دیا پوزیشن کے. وہ تقریر کے دوران انہوں نے جو بےہودگی مچائی، وہ انہوں نے اسپیکر بھی ایک ٹائم کھولے، لیکن ہمارے ایم پی ایس گئے انہوں نے بند کروائے. لیکن ہم نے اپنا جو موقف تھا وہ بھرپور انداز سے ان کی ان ساری باتوں کے بعد پیش کیا. گزشتہ 1-2 دنوں میں 2-3 واقعات ہوئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی جو ممبر ہوتے ہیں اسمبلی کے، اسپیکر اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اسپیکر کا جھکاؤ حکومتی طرف ہوتا ہے، لیکن اتنا مجبور اسپیکر کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اخلاقیات کی دائرے سے اگر کوئی ممبر جا رہا ہے تو اس کو وہ سپورٹ کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے 4تھی دفعہ کے ممبر ہیں میاں اعجاز شفیع صاحب، اور ایک دفعہ منسٹر بھی رہ چکے، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں. ان پہ ان کے ٹیری بینچز کے، مجھے ان کا نام بھی نہیں آتا، کو سم تھنگ کچھ ہے، یامین جو بھی ہے، انہوں نے الزام لگایا. ان کو باقاعدہ اس نے ویڈیو بنائی. اچھا مجھے یہ بات بتایا جائے کہ سی سی ٹی وی کیمرے پاس ہیں، آئیں ہمارے ساتھ وہ ممبر بات کریں. وہ اللہ کے بندے، تم تو اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو یہ بات کر کے. آپ کو تو شرم آنی چاہیے. جب ایک ممبر آپ سے آپ کے نزدیک ہی نہیں تھا تو آپ اس پہ الزام لگا رہے ہو، اور کسی کے کہنے پہ لگا رہے ہو، اور اپنی سستی شہرت کے لیے لگا رہے ہو. کچھ خدا کا خوف کرے. اس کے والد صاحب بھی منسٹر رہ چکے ہیں، اور میں تو سمجھتا تھا کہ وہ
ایک اچھے گھر کا بندہ ہے، مجھے تو نہیں تھا پتا کہ وہ اس حد تک وہ گر جائیں گے اور اس حد تک وہ اس لیول پہ آ جائیں گے، تو ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر نے رات کو 12 بجے حسن ملک، جنہوں نے احتجاج کے دوران انہوں نے کہا جنہوں نے کتاب پھینکی ہے، اب حسن ملک کو نشانے پہ تو بیٹھا نہیں تھا کہ اس کا نشانہ تھا کہ میں نے کس کے سر پہ کتاب پھینکنی ہے، تو یہ کتاب، یہ کاغذ، یہ معمول کا کام ہے، ان کو کیوں نہیں برداشت ہو رہا؟ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم 12.5 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، تو یہ 100 بندوں کا تو سامنا نہیں کر سکتے۔ تم 12.5 کروڑ عوام کی نمائندگی کیسے کرو گی؟ جو تمہارے لانے والے ہیں وہ آپ سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ آپ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ بستر بوریا باندھیں، وہ نہیں آپ کا بوجھ اٹھا سکتے۔ حسن ملک کو رات کو 12 بجے سسپینڈ کر دیا گیا۔ حسن ملک کا چاہیے یہ تھا اسپیکر صاحب کو کہ جس طرح آپ نے ہمیں یہ کہا کہ میں میاں اعجاز شفیع صاحب کی کمیٹی بناؤں گا، آپ حسن ملک کی کمیٹی بنا لیتے، اور اس میں اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ میڈییٹر کا کردار ادا کرے۔ اگر ان کو لگا ہے کہ ان کی انٹینشن ہے کہ سیدھی چیف منسٹر کو انہوں نے کاپی ماری ہے، تو ہم تو احتجاج میں تھے، اپوزیشن تو احتجاج کرتی ہے۔ اس کے بعد کل انہوں نے بھی ہمیں کاپیاں ماری ہیں، مجھے انہوں نے کاپی مارنے کی کوشش کی، ہمارے اسامہ گجر صاحب کو جا کے لگی، ہم نے کو واویلا مچایا۔ اور بھائی یہ کام ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ ادھر باہر کہتے ہیں، ہم تو عمران خان کے سپاہی ہیں، ہمیں تو یہ باہر اگر 46 سینٹی گریڈ میں کہتے کہ آپ ادھر باہر سپیچ کریں، ہم نے تو کل اپنا موقف دینا تھا۔ انہوں نے پورا ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کل کا واقعہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ کا ایک یونیک واقعہ ہے کہ 4 گھنٹے گورنمنٹ اپوزیشن کے خلاف احتجاج کرتی رہی اور تھک گئی۔ ہم میاں اعجاز شفیع صاحب خود بھی اس میں بات کریں گے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کورٹ کی طرف نہ بھیجا جائے، ہم اس بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اسپیکر صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کمیٹی کا وعدہ کیا ہے، کمیٹی اناؤنس کر کے فوراً CCTV کیمرز دیکھے جائیں، اور جو آپ کے ٹیری بینچز کے ممبر ہیں اس کی رکنیت بھی اسی طرح منسوخ کی جائے، سسپینڈ کی جائے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کل اپوزیشن کے مائک توڑ کے یہ تاثر دیا، تو کیا اسمبلی اتنی غریب تھی کہ 2 مائک نہیں لگوا سکتی تھی؟ ان کی میل آف آئی ڈی تھی کہ ہم شاید تقریر نہ کر سکیں گے اس جو انہوں نے شور کیا اس میں۔ اور بھائی ہم تو عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ کر گئے ہیں جن کا مقابلہ آپ کر ہی نہیں سکتے، 10 منٹ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ان کا بھی مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ آپ کیا چیز ہیں؟ آپ ہمیں ان باتوں سے ڈراتے ہیں کہ آپ کے 250 MP فارم 47 والے آ کے احتجاج کریں گے اور ہم بول